Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़र नंबर 23 खोलें। आज हम पढ़ेंगे तफ़हीम, और तफ़हीम का नाम है मैं अच्छा शहरी हूँ। तो चलें रीड करते हैं। मैं उसामा हूँ, मैं एक ज़िम्मेदार बच्चा हूँ। मैं अपने काम खुद करता हूँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभाता हूँ। मैं अपनी सेहत का ख़याल रखता हूँ। सेहतमंद रहने के लिए मैं कुछ बातों पर हमेशा अमल करता हूँ। कौन सी बातें हैं जिन पर उसामा अमल करता है? तो देखते हैं। खुश और चाको चौबंद रहता हूँ, यानी चाको चौबंद एक्टिव, चुस्त रहना। अपने काम खुद करता हूँ, यानी जो भी काम हो किसी दूसरे को आवाज़ नहीं लगाता बल्कि अपने काम खुद करता हूँ। रात को जल्दी सोता और सुबह जल्दी उठता हूँ। लेकिन उसकी अच्छी आदत क्या है कि वो रात को वक्त पर सो जाता है और सुबह जल्दी उठता है। क्या आप भी रात को जल्दी सोते हैं और टाइम से सुबह उठते हैं? घर का पका हुआ खाना खाता हूँ और बाज़ार की गैर सेहतबख्श चीज़ों से परहेज़ करता हूँ, क्योंकि घर पे जो बनी चीज़ें होती हैं उनमें सफाई का ख्याल रखा जाता है, जबकि बाज़ार से लाई गई चीज़ों पर मक्खियाँ बैठ रही होती हैं और हो सकता है वो गंदे बर्तनों में ही पकाया जा रहा हो, तो उससे हमें बीमार होने का खदशा होता है। उससे हम ना सिर्फ हम खाना खरीद रहे होते हैं बल्कि हम बीमारियाँ भी खरीद रहे होते हैं। तो इसलिए उसामा जो अच्छा बच्चा है वो घर का पका हुआ खाता है, बाहर की गैर सेहतबख्श चीज़ें नहीं खाता, उनसे परहेज़ करता है। कानों, दांतों, आँखों और पूरे जिस्म की सफाई का ख्याल रखता हूँ और रोज़ नहाता हूँ, यानी कान बाकायदगी से साफ़ करता है, दांत भी बाकायदगी से साफ़ करता है और अपने पूरे जिस्म की सफाई का ख्याल रखता है, यानी रोज़ नहाता है, क्योंकि जब हम रोज़ नहाएंगे तो हम तरोताज़ा रहेंगे। नमाज की पाबंदी करता हूँ। 5 वक्त के वज़ू से चेहरे, हाथ और पैरों की सफाई होती रहती है। रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। नहीं, जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो खुद ब खुद हमारी सफाई खुद ब खुद हम जो है वो साफ़ रहेंगे, क्योंकि नमाज़ पढ़ने से पहले हम लोगों को वज़ू करना पड़ता है और नमाज के लिए शर्त है कि हम साफ़ सुथरे हों, साफ़ सुथरे कपड़े पहने हों। इसलिए जब हम नमाज बाकायदगी से पढ़ेंगे तो हो ही नहीं सकता कि हम गंदे रहें। मुझे मालूम है कि मुझे मेहनत करके अच्छे नतीजे के साथ अगली जमात में जाना है। ये देखिए, उसामा को पता है कि जब तक वो मेहनत नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, अपने काम वक्त पर नहीं करेगा, तब तक वो अगली क्लास में अच्छे नतीजे के साथ नहीं जा सकता। यानी पास अगर हो भी जाए तो अच्छे नंबरों से पास नहीं होगा, तो वो अच्छे नंबरों से पास होकर अगली क्लास में जाना चाहता है। इसके लिए मैं हर रोज़ पढ़ा गया सबक दोहरा लेता हूँ और होमवर्क भी ध्यान से कर लेता हूँ। यानी जो रोज़ का काम होता है वो भी वो ध्यान से करता है, और जो रोज़ का काम नहीं होता, ये जो पहले से काम किया हुआ होता है उसको भी दोहरा लेता है ताकि वो भूले नहीं। मैं जानता हूँ कि अच्छी तालीम हासिल करके मैं ना सिर्फ अपने बल्कि अपने माँ बाप और इर्द गिर्द के तमाम लोगों के काम आ सकता हूँ। अभी मैं छोटा हूँ, फिर भी जो लोग पढ़ नहीं सकते उन्हें ख़बरें पढ़कर सुनाता हूँ। कहीं कुछ लिखा हो तो पढ़कर उनकी मदद कर देता हूँ। मोहल्ले में कोई मसला हो जाए, मसलन पानी या बिजली ना आ रही हो, सफाई का अमला काम ना कर रहा हो, तो मैं मुतल्लिका महकमे के लिए दरख्वास्त लिख देता हूँ, जो मोहल्ले के बड़े उस दफ्तर तक पहुँचा देते हैं। नहीं, अगर कोई काम रुक रहा हो तो एप्लीकेशन वगैरह लिखनी हो या दरख्वास्त वगैरह देनी हो तो उसामा क्या करता है, दरख्वास्त लिख के देता है और किसी बड़े से रब्ता करता है जो कि इसके मुतल्लिका दफ्तर तक पहुँचा दें। इसी तरह मसला हल होने में मदद मिलती है। तमाम बड़ों की इज़्ज़त करता हूँ और उनसे अदब व तमीज़ से बात करता हूँ। वैन ड्राइवर, चौकीदार, स्कूल में मुलाजिम ख़वातीन, कैंटीन पे काम करने वाले तमाम लोगों से अच्छा सलूक करता हूँ। यानी कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता या कोई भी कमतर नहीं होता, बल्कि सब की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मैं स्कूल, घर और मोहल्ले की हर चीज़ का ख्याल रखता हूँ और उन्हें एहतियात से इस्तेमाल करता हूँ। एहतियात से, ध्यान से, कि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, चाहे वो फर्नीचर हो, दीवारें या खेल का सामान। चीज़ों को एहतियात से इस्तेमाल करने के साथ माहौल को गंदा ना करने का भी ख्याल रखता हूँ। रास्ते में पड़ी रुकावटें, मसलन कांटे और पत्थर हटा देता हूँ।
میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ ایسا کرتے تھے، یعنی کہ اگر راستے میں آپ جا رہے ہوں اور وہاں پہ کوئی تکلیف دہ چیز ہو، جیسے پتھر پڑا ہو، آپ کا پاؤں لگ رہا ہے، اب اس پتھر سے آپ کا پاؤں زخمی ہو رہا ہے، یا آپ کو خدشہ ہو کہ اس سے کسی اور کا پاؤں زخمی ہو جائے گا، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے تاکہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح سے اگر کانٹا پڑا ہو یا پھر کوئی جھاڑی یا ٹہنی ایسی پڑی ہو جس سے کسی کو نقصان پہنچنے یا چوٹ لگنے کا خدشہ ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس کو ہٹا دینا چاہیے، اور یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ جماعت میں اس کے قوانین اور سڑک پر ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھتا ہوں، یعنی جماعت میں وہ جماعت کے قوانین اور سڑک پر ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھتا ہے، یعنی کلاس میں اس نے کیسے رہنا ہے ان اصولوں کو وہ دھیان میں رکھتا ہے، اور اس نے گھر میں کیسے رہنا ہے، یہ سڑک کیسے پار کرنی ہے، یعنی ہر جگہ پر اس جگہ کے قوانین کے مطابق کام کرتا ہے۔ اب جماعت کے قوانین کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ جماعت کے قوانین: اجازت لے کر کام کیجیے، کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے تو آپ اپنے ٹیچر سے پوچھیں گے، اپنے استاد سے اجازت لیں گے، باری کا انتظار کیجیے۔ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ اپنی باری کا انتظار کریں، اس کے بعد اپنی باری آنے پر ہی بات کریں، دوسروں کا خیال رکھیے، اگر آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو تنگ نہ کریں، اگر کسی کو کوئی چیز ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کریں، آپ اگر اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ وہ چیز شیئر کریں۔ اسی طرح سے وہ کام وقت پر مکمل کیجیے، جو کام 5 منٹ کا ہے اس کو 5 منٹ میں ہی کیجیے، اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے وقت کو مثبت کاموں میں صرف کریں، اپنے کام کی طرف توجہ دیں، دھیان دیں۔ ہماری پرنسپل نے ہمیں اسمبلی میں بتایا تھا کہ ہمیں اپنے ملک کا ذمہ دار شہری بننا ہے۔ شہری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شہری کا مطلب ہے کسی ملک میں رہنے والے لوگ۔ شہری کو کسی جگہ رہتے ہوئے بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں، وہ وہاں کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے تمام چیزوں کا خیال رکھنا اس کا فرض بن جاتا ہے۔ جیسے سڑک بنی ہوئی ہے، سڑک آپ گھر پہ تو نہیں لے کے جا سکتے، جو سڑک ہے وہ سب استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو دھیان سے استعمال کرنا ہے۔ آپ اگر جا رہے ہیں تو آپ اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ سڑک بنی ہوتی ہے اور جیسی بن چکتی ہے تو گیس لائن کے لیے یا پھر پانی کا پائپ لگانے کے لیے یا کوئی بھی اپنے ذاتی کام کے لیے لوگ اس کو توڑ دیتے ہیں، تو ایسا کرنا غلط بات ہے، کیونکہ یہ پبلک پراپرٹی ہے، یہ آپ کو ایک طرح کی سہولت مہیا کی گئی ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں، نہ کہ اس کو نقصان پہنچائیں، اس کو ضائع کریں۔ اور آخری بات یہ کہ میں خود کو حاصل تمام نعمتوں یعنی ہوا، پانی سے لے کر اساتذہ اور والدین تک ہر نعمت کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتا۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ تو اس سبق سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا کہ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے جو ہمارے فرائض ہیں ہمیں ان کو پورا کرنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں یا اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ڈھیر ساری نعمتیں عطا کی ہیں کہ جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے تو اب ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھا انسان بنایا، متناسب انسان بنایا، اور بہت سے رشتوں سے اور کھانے پینے کی اور ہر چیز سے آپ کو نوازا ہے۔ اب اس سبق کی مشق حل کر لیتے ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 24 پر ہے۔ الفاظ معنی کے لیے آپ کو جوابی کاپی مہیا کی جا رہی ہے، اس میں آپ کو مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیے گئے ہوں، آپ نے وہاں سے دیکھ کے اپنی اردو کی کاپی پہ لکھ لینے ہیں، اور اس کے بعد سوالوں کے جواب ہیں، یہ بھی آپ کو جوابی کاپی پر بھی مہیا کیے جا رہے ہیں، وہاں سے آپ نے لکھنے ہیں۔ تو سمجھ لیتے ہیں ہے کیا۔ ساما کیسا بچہ ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ تو ساما کیسا بچہ ہے؟ وہ ایک ذمہ دار بچہ ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا خیال رکھتا ہے اور دوسروں کی بھی مدد کرتا ہے، نہ صرف اپنا خیال رکھتا ہے بلکہ دوسروں کی بھی مدد کرتا ہے۔ نماز کا اہتمام کرنے سے کون سے کام خود بخود ہوتے رہتے ہیں؟ جب ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم وقت کی پابندی بھی خود بخود ہو جاتی ہے، اور ہم صفائی کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں، دونوں کام آپ صاف بھی رہ جائیں گے اور وقت کی پابندی بھی ہو جائے گی۔
اگلی جماعت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اگلی جماعت میں جانے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ محنت کریں گے تبھی پاس ہوں گے، اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ شہری کا کیا مطلب ہے؟ شہری کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی جگہ رہنے والے لوگ، کسی ملک میں رہنے والے لوگ۔ لاسٹ کویسچن ہے، شہری کی حیثیت سے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور کیوں؟ شہری کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام چیزیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری اس لیے ہے کیونکہ ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جب ہم اپنی ضرورت کی چیزیں خراب کر دیں گے تو ہم ان سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ ان چیزوں کو جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم اس کے لیے کس کی طرف دیکھیں گے کہ ہمیں اب کوئی کون مہیا کرے گا؟ تو اس لیے اپنی ضرورت کے لیے کی وجہ سے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، یا ہمیں ان کا خیال رکھنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ ان سوالوں کے جواب آپ لوگوں نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں اور یاد بھی کر لینے ہیں، اس کے الفاظ معنی بھی لکھنے ہیں اور سوالات بھی لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔